الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ جمعہ حضرات کی خدمت میں توحید باری تعالیٰ کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی. توحید ایک بہت ہی بڑی طاقت ہے. اس کے مقابلے میں شرک ضعف ہی ضعف یعنی کمزوری ہی کمزوری ہے. اللہ رب العزت نے بندوں کو توحید کی طرف دعوت دی ہے. توحید ذات ہے، توحید صفات ہے، توحید افعال ہے. توحید ذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی سے نہیں ہے اور کوئی اللہ سے نہیں ہے. اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے. اور توحید صفات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بہت ساری صفات ہیں اور بہت سی صفات ایسی ہے جس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر ان صفات میں جو اللہ کے لیے خاص ہے اگر ہم کسی کو اس کا پارٹنر مانتے ہیں تو یہ شرک ہے. یہ تو شرک فی صفات کہلائے گا. دیکھیے، پہلے ساری چیزوں کی نفی کرنی پڑتی ہے. لا الہ کے اندر شرک ہے، شرک کی نفی، کوئی معبود نہیں الا اللہ، الا اللہ. تو وہ ایک ہی اللہ ہے، یہ توحید ہے. صرف اللہ کو مان لینا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ غیر اللہ کی نفی کرنا بھی ضروری ہے. پہلے لا الہ کے اندر سب کی نفی کی گئی اور الا اللہ کہہ کر ایک اللہ کی توحید کو مانا گیا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جس نے طاغوت کا انکار کیا، شیطان کا انکار کیا، کفر کا انکار کیا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھا، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. تو پہلے غیر اللہ کی نفی ہے، پھر اللہ کا اثبات، اللہ کی توحید کو ماننا ہے. ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن غیر اللہ کی نفی نہیں کرتے.
اسی لیے جب غیروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اوپنلی کہیں کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ شرک کی نفی کرنی پڑے گی، ورنہ توحید میں کمال نہیں آئے گا۔ بھئی توحید کی مثال محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ ایک آدمی ہے، اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے باندھ دیا ہے اور پینڈولا کا جو درخت ہے لمبا، اس کے ساتھ اس کو لٹکا دیا ہے، کہ دونوں پاؤں بھی باندھ دیے ہیں اور لٹکایا ہے اس طرح کہ ایک طرف ریور ہے، ریور بھی ایسی کہ جو بہت ہی شکلی اور گہری ہے، اور وہیں پر کرسی پر ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، وہ آرڈر دے رہا ہے کہ اس کو ایسا کرو، اس کو ایسا کرو۔ یہ لٹک رہا ہے وہ آدمی، ساری مخلوق کی حیثیت ایسی ہے، وہ لٹکائے ہوئے آدمی کی طرح ہے۔ اب عقل مندی یہ ہے نہیں ہے، عقل مندی یہ نہیں ہے کہ جو بادشاہ کرسی پہ بیٹھ کے آرڈر دے رہا ہے اس کے ساتھ تعلق پیدا کیا نہ جائے اور اسی آدمی کو جس کو لٹکایا گیا ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کرے، اس سے کچھ امید رکھے۔ بھائی یہ ساری مخلوق اللہ کے مقابلے میں ایسی ہے کہ چاروں طرف سے بندھی ہوئی ہے اور اللہ وہ بادشاہ ہے۔ تو اب اس بادشاہ کو چھوڑ کر مخلوق سے امیدیں وابستہ رکھنا اور مخلوق کو اپنا کارساز ماننا، کرتا دھرتا ماننا، یہ کتنی بڑی حماقت ہوگی کہ ایک اللہ جو سب کچھ کر سکتا ہے اس کو چھوڑ کر مخلوق کے ساتھ تعلق پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے ایک اللہ کو کرتا دھرتا سب کچھ ماننا پڑے، یہ توحید ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے اور جو صفات ہیں وہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت کو جو بیان کیا ہے، علماء نے اس کو کوٹ کیا کہ دیکھو یہ صفت یہاں پر ہے۔ چنانچہ ابن آلوسی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مواعظ کے اندر یہ بات لکھی کہ اللہ تعالی واحد ہے۔ اس کی دلیل لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو زمین و آسمان میں بگاڑ ہو جاتا، فساد ہو جاتا، لیکن ایک ہی اللہ ہے، اس لیے کبھی زمین اور آسمان میں فساد ہوا، سورج نے کہا کبھی کہ میں آج نہیں نکلتا، میں نہیں نکلوں گا، میں آج ادھر سے ہمیشہ نکلتا تھا ادھر سے، میں آج ادھر سے نکلوں گا، کبھی نہیں۔ رات اپنے وقت پہ ہو رہی ہے، دن اپنے وقت پہ، اگر اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی ہوتا تو جھگڑا ہوتا ان لوگوں میں کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں، لیکن نہیں ہوا۔ اللہ واحد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی علیم ہے، یہ صفت اللہ کی علم کی بھی ہے، اللہ تعالی علیم ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اے نبی جی آپ فرما دو کہ اگر تم لوگ چھپاؤ ان باتوں کو جو تمہارے سینوں میں ہے یا تم ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ بھائی اللہ کی صفت علم، اللہ تعالی علیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بصیر ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اے نبی جی فرما دو کہ تم عمل کرتے رہو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، دیکھ لے گا اللہ تمہارے عمل کو۔ اللہ دیکھتا ہے، بصیر، اللہ کی صفت بصیر ہے، دیکھنے کی صفت ہے اللہ کی۔ اللہ تعالی خبیر ہے،
وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، ساری چیزیں اوپن ہیں اللہ کے سامنے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے سب چیزیں پوشیدہ ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے سب چیزوں سے، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، قدرت والا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانے ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں مفسرین نے لکھا صفت علم بھی اللہ کی یہاں پہ ظاہر ہو رہی ہے، علم غیب اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا کسی کے پاس نہیں، اور قادر بھی، قدرت والا بھی ہے، سارے غیب کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، چابیاں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، مفاتیح کا معنی چابی بھی ہوتا ہے، تو یہاں اللہ کی قدرت بھی ثابت ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے شریعت کے اندر کوئی بھی بات آئے گی، قرآن حدیث سے، کوئی قرآن کی آیتوں سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ سنتا بھی، اللہ کی ایک صفت سماع، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، سورہ مجادلہ کی پہلی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات جو نبی کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے میرے لیے، انت علیہ کظہر امی، یہ مسئلہ ہے 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ماں تو حرام ہے اور بیوی حلال ہے۔ تو ایک صحابی نے اس طرح کی بات کہہ دی اور اس زمانے کے اندر اس سے طلاق ہو جاتی، بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ یہ عورت سن کے سیدھی حضور کے پاس آئی، کہا اللہ کے نبی میرے شوہر نے اس طرح کیا ہے، اب کیا کروں، عمر بھی ہو گئی ہے۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے آیت بھیجی، قد سمع اللہ نے سن لی تم لوگوں کی بات، قول التي تجادلک، اس عورت کی بات اللہ نے سن لی جو نبی کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی اور اپنے اللہ تعالیٰ کو شکایت کر رہی، وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ یہاں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت سماع بھی ہے، یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی۔ اب ان صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ کہیں گے ہم بھی تو سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے۔ بھائی اللہ کا سننا بغیر کان کے سننا، اور ایسا سننا کہ جو چیز ہم کو نہیں سنائی دیتی وہ بھی وہ سن لیتا ہے، وہ کمال درجے کا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہماری آنکھوں سے نہیں، ہماری جیسی آنکھیں ایسی آنکھوں سے نہیں، جو چیز دوربین سے بھی نظر نہیں آتی اس کو بھی وہ دیکھ لیتا ہے، ایسی قدرت والا ہے۔ اب ان صفات کے اندر خاص بات صفاتیں ایسی ہے کہ اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ علم غیب، جو چیز انسین ہے، کسی کے بتائے بغیر معلوم نہ ہوتی ہو، اس بات کو جان لینا اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی خاصیت ہے، اللہ کے سوا کوئی نبی بھی نہیں جانتا غیب کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو غیب کی خبریں بتائی، لیکن غیب کا علم نہیں دیا کہ بغیر ایسے ہی معلوم ہو جائے، نہیں۔ قرآن مجید کی کئی آیتیں اس پر دلیل ہے۔ اب سنیے، جو شرک کا جو لفظ ہے میرے بھائیوں، وہ بہت ڈینجر لفظ ہے۔ ایک ایمان والے کو اگر مشرک کہہ دے تب تو بہت بھاری بات ہو جائے، لیکن غیر مسلم بھی اس کو برداشت نہیں کرتے۔ شرک کے لفظ کی نسبت ایک مسلمان، کیا ادنا درجے کا مسلمان تو کیا ایک غیر مسلم بھی اس کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ میں جب نیوزی لینڈ میں تھا تو ریڈیو کے پروگرام میں بار بار جاتا تھا، تو مجھے کئی ساتھیوں نے، فی جی کے ساتھیوں نے بتایا کہ دیکھو مفتی صاحب، کبھی مشرک کا لفظ اس میں نہ مت بولنا۔ میں نے کہا کیا بات؟ کہا اس کو گالی سمجھا جاتا ہے، یہ قسم کی گالی۔ تو دیکھیے یہ کیسا عمل ہے
کہ ایک مسلمان تو برداشت نہیں کرتا، غیر بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کو مشرک کے لفظ سے یاد کیا جائے۔ اچھا، اب آگے کی بات سنیے۔ بات یہ ہے کہ کھلے کھلے شرک تو ہم کو سمجھ میں آتے ہیں۔ کھلا شرک تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ کو کسی سے سمجھنا کہ نعوذ باللہ اللہ کسی سے آیا ہے، یہ تو ہے شرک۔ اللہ سے کوئی آیا ہو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھنا کہ اللہ کا بیٹا ہے، شرک یہ۔ مریم علیہ السلام کو بیوی ماننا، نعوذ باللہ، یہ بھی شرک۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ماننا، یہ بھی شرک۔ یہ تو بڑا شرک ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی صفات جو خاص ہے اللہ کے لیے، اس میں بھی کسی کو شریک کرنا، یہ بھی شرک ہے اور بڑا شرک کہلاتا ہے۔ جیسے کہ خلق، یہ اللہ کی صفت ہے، پیدا کرنا، پیدا کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اب پیدا کرنے کے اندر کسی کو شریک کرنا یہ تو ہے کھلا شرک، لیکن اس صفت کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا لازم آتا ہے؟ اللہ کو ہم جب پیدا کرنے والا مانتے ہیں تو اس کا تقاضا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا بھی اسی کو مانو۔ اگر اس کو نہیں مانا یہ شرک ہو گیا۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو پیدا کرنا اور حکم دینا یہ اسی کا کام ہے، اللہ ہی کا کام ہے، اس کے سوا کوئی کسی کا کام نہیں۔ جب اسی کا نظم و نسق چل رہا ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا یہ شرک، کسی اور کی عبادت چاہے کسی اور مقصد سے کی جاتی ہو۔ کفار مکہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، کیوں کرتے تھا؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان چیزوں کی عبادت صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کے قریب کر دے وے۔ جب اللہ پیدا کرنے والا ہے، اسی کا سب چلتا ہے، اسی کی عبادت ضروری ہے، تو اسی سے محبت بھی ضروری ہے، اور اس جیسی محبت کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ ابھی میں پولیس کے یہاں گیا ہوا تھا، 28 پولیس بیٹھی ہوئی ان کے سامنے، انگلش میں نے خود بیان کیا انصاف کے بارے میں۔ میرے بعد ایک ہندو نے بیان دیا، اس کے بعد جو کرسچن تھا میتھڈسٹ والا اس نے محبت پہ بیان کیا۔ تو کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑی بات لو ہے، محبت ہے، اور یہ کہا کہ لارڈ کے ساتھ جو محبت ہے وہ ایسی محبت ہے کہ وہ اس کا اینڈ نہیں۔ اب وہ لارڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ جیسس کو مانو، یہ کرو، ان سے محبت کرو۔ ہمارے لیے تو سارے نبی ہیں، سب نبیوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت سب سے زیادہ بڑھی ہوئی ہونی چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر معبود اختیار کرتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے وہ تو اللہ ہی سے زیادہ محبت کرتے، تو پھر اللہ سے محبت کرنا بھی ضروری۔ اب اس اللہ جیسی محبت میں کسی اور کو شریک کر دینا یہ بڑا شرک ہے۔ میرے بھائیوں، مشرکین مکہ کے یہاں جو شرک تھا وہ کئی قسم کا تھا، کئی قسم کے شرکوں میں وہ مبتلا تھے۔ ایک شرک ان کا یہ تھا کہ وہ ملائکہ کی، فرشتوں کی پوجا کرتے، فرشتوں کی پوجا، انہوں نے فرشتوں کے نام کے بت بھی بنا رکھے تھے،
افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم نے دیکھا لات کو، عزا کو اور منات کو دیکھا؟ یہ تین بت ان کے یہاں بہت فیمس تھے، یہ فرشتوں کے نام ہیں، اور ان فرشتوں کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے، انہوں نے بت بنا رکھے تھے فرشتوں کے نام سے، پتھر کے بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہی الا اسماء سمیتموها، یہ تو کچھ نام ہے جو تم لوگوں نے، تمہارے باپ داداؤں نے بنا رکھے، انزل اللہ بہا من سلطان۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رکھا ہے، تو یہ شرک کی ذات ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ یہ مشرکین مکہ اس شرک میں مبتلا تھے۔ دوسرا شرک ان کا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ جو فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فرشتے بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کی نافرمانی ذرا بھی نہیں کرتے اور اللہ جو حکم دیتے اس پر چلتے۔ یہ جواب دیا گیا۔ دوسرا شرک ان کا تھا جنات پرستی کا، وہ جناتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور جناتوں کے درمیان رشتہ قائم کر رکھا، تو جنات کی پوجا کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ سورہ جن کے پہلی آیت میں جب جناتوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا کہ سمینا قرآنا عجبا، ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسانوں کے نبی تھے، ایسے جناتوں کے بھی نبی تھے۔ آپ نے جناتوں میں بھی دعوت کا کام کیا، ایمان کی طرف جناتوں کو بھی دعوت دی۔ بعض روایات میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے اور دعوت دی ایمان کی طرف جناتوں کو۔ فآمنا بھی، جناتوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم نے جب عجیب قرآن سنا تو وَلَن نُشْرِكَ بِهِ أَحَدًا، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے ہرگز۔ یہ جناتوں کی پوجا کرتے۔ اسی طرح سے ستاروں کی پوجا کرنا، آج بھی دنیا کے اندر سورج اور چاند کی پوجا ہو رہی ہے۔ ایک ستارہ جس کا نام شعرا ہے، شعرا، اس زمانے میں عرب میں گرمی کے موسم میں یہ ستارہ نکلتا تھا۔ اصل میں جب ٹھنڈی کا موسم آتا تھا عرب کے اندر تو ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی، ان کی تجارت اور ساری چیزیں ٹھپ پڑ جاتی تھی، اس لیے حالات آ جاتے تھے۔ تو ان دنوں کو ایام نحسات کہتے تھے وہ لوگ، یہ منحوس دن، اس میں حالات آتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن جب گرمی کے دن شروع ہوتے تو ایک ستارہ نکلتا تھا جس کا نام شعرا ستارہ۔ تو یہ لوگ یوں سمجھتے تھے کہ یہ شعرا ستارہ آتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ ساری چیزیں مل رہی ہے، تجارت اور ساری چیزیں شروع ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، وہی اللہ ہے جو مالدار بھی کرتا ہے، حالات بھی لاتا ہے، وہی شعرا ستارہ کا مالک بھی ہے۔ ستارے بھی اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ شعرا ستارہ جس کی پوجا کرتے ہو، میں اس کا بھی مالک۔ اسی طرح سے ایک پوجا آبا پرستی، باپ دادا، باپ دادا کی پوجا کرنا دنیا میں ہے بہت سی جگہوں کے اوپر، پرانی خبریں ہیں، ان پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں، ان پہ سجدے کیے جاتے ہیں، اور کیا ان سے بچے مانگے جاتے ہیں، شادی کے موقع پہ ان کے پاس جاتے ہیں اور کیا کیا نظریں چڑھاتے ہیں کہ جوڑا کامیاب رہے۔ یہ آبا پرستی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ
وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم آ جاؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور آ جاؤ رسول کی طرف، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے پایا ہے۔ مکہ والے بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے بس بات خلاص۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا، اور دوسری جگہ فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو پکارتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا، وہ تو مردہ ہے، جو دنیا سے چلے گئے، ان کو ہی پتا نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، اور تم ان کی پوجا کرتے ہو۔ ایک پوجا یہ تھی، ایک شرک اس طرح کا تھا، اور پانچواں جو شرک تھا وہ خود پرستی تھی، اپنے ڈیزائر پہ چلنا، اپنی خواہشات پہ چلنا، یہ 5 نمبر کا شرک تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا۔ آج میرے عزیزو پوری دنیا میں یہ بات چل رہی ہے، آدمی اپنی دین کا معاملہ 2 نمبر، اگر ہماری خواہشات کے موافق ہے تو ہم چلتے، خواہشات کے موافق ہے تو پھر اس کے لیے قربانی نہیں دیتے ہم۔ خیر، یہ تو مشرکین عرب کا شرک تھا، منافقین کا شرک الگ قسم کا تھا، اور اہل کتاب کا شرک بھی الگ تک۔ قرآن مجید میں یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ اہل کتاب کا شرک کیا تھا؟ انہوں نے احبار اور رہبان، ان کے علماء کو معبود بنا رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، وہ پہلے اہل کتاب میں سے تھے، تو جب یہ آیت پیش کی گئی تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہم تو کہاں اپنے علماء کو، اپنے احبار اور رہبان کو ہم خدا مانتے تھے، ہم نے کبھی سجدہ نہیں کیا ان کے سامنے۔ کہا اس کا مطلب تم نہیں سمجھے؟ کہا نہیں، کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے علماء کی بات کو اس طرح مانتے تھے جس طرح خدا کی مانی جاتی ہے، کہ یہی عبادت ہے۔ یہ ہے ان اہل کتاب کا شرک۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانا تھا، اور بھی ان کے شرک کی قسمیں علماء نے لکھی ہے۔ منافقین کے شرک کے اندر غیر اللہ کے پاس اپنا فیصلہ لے جانا، تحاکم الی الطاغوت۔ خیر، یہ اسلام بہت پیور مذہب ہے، بہت پیور ہے، یہ مکسنگ کو ذرا بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ان سارے وینٹیلیشنوں کو بھی بند کر دیا جہاں سے کوئی چیز گھس سکتی تھی، جہاں سے کوئی چیز آ سکتی تھی۔ یہ اسلام اتنا پیور اس لیے بھی رکھا گیا کہ اس دین کو قیامت تک لے جانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کوئی محدود دائرے کے لیے یا محدود ٹائم کے لیے نہیں ہے، یہ تو قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی کو بھیجا گیا۔ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، اور صرف عرب کے لیے نہیں، عرب اور عجم سب کے لیے۔ میں نے اس دن پولیسوں کے سامنے یہ بات کہی کہ دیکھو، نبی نے آ کر یہی بتایا کہ نو ڈفرنس بٹوین دا بلیک اینڈ وائٹ، یہ آل آر ہیومن بینگ، ہم سب انسان ہیں، کالے گورے کا کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک ہی راستے سے آئے اور ایک ہی باپ کی اولاد ہے، آدم کی اولاد ہے ہم سب۔ تو بات یہ ہے کہ چونکہ قیامت تک اس دین کو لے جانا ہے، یہ شریعت قیامت تک کے لیے ہے، تو اب اس میں کوئی چیز مکس نہ ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے وہ سارے وینٹیلیشن بند کر دیے جہاں سے شرک گھس سکتا تھا، جیسے کہ تصویر کشی، فوٹو کھینچنا۔
دنیا میں جو پوجا شروع ہوئی، بت پرستی شروع ہوئی، اس میں بنیادی جو رول شیطان نے ادا کیا تھا وہ پکچر کے ذریعے کیا تھا، تصویر کے ذریعے کیا تھا۔ اب آپ کوئی یوں کہو مجھے کہ اس زمانے میں تو ہاتھ سے تصویر بنائی جاتی تھی، تو بھائی آج کے زمانے میں پوچھوں گا آپ سے کہ کیمرہ آسمان سے گرا تھا اور کیمرے کو چیک کرنے کے لیے ہاتھ کی ضرورت نہیں پڑتی، کیمرہ سے فوٹو لینے کے لیے بٹن دبانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور آج یہ کہہ دو کہ ڈیجیٹل کا زمانہ ہے۔ ارے ڈیجیٹل کا زمانہ ہے تو ایک دوسرے کی شکل الگ کیوں دکھتی ہے؟ تصویر تصویر ہے، اور ہمارے بڑوں نے جو فیصلہ کیا کہ تصویر حرام ہے سوائے بہت سخت ضرورت کی، تو تصویر کو کیوں حرام کیا گیا؟ اس لیے کہ تصویر کے ذریعے بت پرستی شروع ہوئی تو تصویر ہی حرام۔ اس شریعت میں غیر محرم عورت کو دیکھنا گھور گھور کے حرام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زنا تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب معاملہ کیا کہ ہر نماز کا حکم آیا تو مردوں کے ساتھ عورتوں کو کہہ دیا، زکوٰۃ کا حکم آیا تو عورتوں کو مردوں کے ساتھ کہہ دیا، حج کا مسئلہ آیا تو مردوں کے ساتھ عورتوں کو کہہ دیا، لیکن نظر کی حفاظت کا مسئلہ آیا تو پہلے مردوں کو کہا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مردوں کو الگ سے خطاب، عورتوں کو الگ سے خطاب، کہ مردوں کو کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں سے کہہ دو ایمان والی عورتوں کو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں۔ کیوں ایسا کیا؟ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ نگاہ کا معاملہ بہت ہی اہم ہے۔ نظر پڑتی ہے تو دل میں شکل آتی ہے، دل میں آنے کے بعد خیالات پیدا ہوتے ہیں، یہ خیالات آدمی کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ نگاہ کو نیچی رکھا کرے۔ اسی طرح سے سجدے تعظیمی کو حرام قرار دیا۔ سجدے تعظیمی یعنی کسی کی رسپیکٹ میں سجدہ کرنا۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهُ رَبِّي حَقًّا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے کئی سالوں کے بعد، یعقوب علیہ السلام بھی صحت میں تھے، تو عرش کے اوپر یعنی جو تخت تھا اپنے والدین کو بٹھایا اور سارے بھائی لوگ سب سجدے میں گر گئے یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا تو جائز نہیں ہے، یہ یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائیوں نے جو سجدہ کیا وہ سجدہ کیسے جائز ہو گیا؟ اس کا یہی جواب دیا کہ یہ سجدے تعظیمی تھا، رسپیکٹ کا سجدہ تھا، جو اس شریعت میں جائز تھا، اس شریعت میں حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ سجدہ کسی کو شک میں ڈال سکتا ہے کہ اس کی پوجا کی جا رہی ہے، وہم میں ڈال سکتا ہے، اس لیے سجدے تعظیمی کو منع کر دیا۔ اور اس کے لیے چاہے قبروں کے اوپر سجدہ کرنا ہو یا پھر کسی بڑے بزرگ کے سامنے سجدہ کرنا ہو، یہ سب حرام ہے۔ نبی نے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے بھی عرض کیا تھا، ایک جانور نے حضور کے سامنے سجدہ کیا، فضائل اعمال میں یہ روایت موجود ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کر، شوہر کا اتنا زیادہ حق ہے۔ میرے عزیزوں، اسلام ایک ایسا پیور مذہب ہے کہ اس کے اندر ہر چیز کا سولوشن ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن ایک وہ درخت جس کے نیچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، تلوار لٹکائی تھی اس درخت پر، تو حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد لوگ برکت کے لیے وہاں جاتے تھے، اور ظاہری بات ہے جس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہو جاوے اس کے بابرکت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔
اسی لیے حضور کے جو بال مبارک ہیں بعض جگہوں پہ ہے، اگر اس کی سند معلوم ہو تو علماء نے لکھا ہے کہ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر معلوم نہیں ہے تو خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ نسبت اللہ کے نبی کی طرف۔ تو نہیں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ اس درخت کی بہت تعظیم کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، درخت کو کاٹ ڈالا۔ تو کیوں کاٹ ڈالا؟ کہا کہ یہ آگے چل کے اس کی پوجا ہوگی، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کہا ختم کر۔ اسلام کے اندر وہ ساری چیزیں جہاں سے عقائد بگڑنے کی پاسبلٹی بڑھ جاتی ہے وہاں پہ بریک لگائی، اس کے اوپر سختی کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک بصیرت دی تھی کہ وہ سمجھ سکتے تھے کہ آگے چل کے یہاں کیا ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، بات یہ چل رہی تھی کہ شرک کی مختلف قسمیں، اب ہمارے یہاں بھی معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں چل رہی ہے۔ گوشت پاک کا مردہ ذبح کرنا، کوئی خوشبو کا کھڑتے ہیں، کوئی بزرگ کی روح آئی ہوگی اس سے خوشبو آ رہی۔ آپ کو اسلام نہ نہیں کہتا گھروں کے اندر اگربتی جلاؤ، خوشبو ہونی چاہیے، مساجد کے اندر بھی لوبان جلانا چاہیے، کوئی شرک نہیں ہے یہ۔ لیکن ان عقیدوں کے ساتھ کہ جمعرات کو روحیں آتی ہے اور فلاں بزرگ خوش ہوتے ہیں، یہ اسی قسم کی ایک شرک کی ایک قسم ہے۔ عقائد کو اپنے میرے عزیزوں صحیح کرو، عقائد کو صحیح رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ عقائد کے بغیر نہ کوئی عمل صحیح، عقائد کے بغیر جنت کی انٹری بھی نہیں۔ اس لیے عقائد کو درست کرنا ضرور۔ اسلام پیور مذہب ہے اور اپنی جو اس کا پیور پنا ہے وہ باقی رکھا جائے گا۔ احادیث اور قرآن کی روشنی میں ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، خاص طور پہ عقائد کو۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقائد کی حفاظت کرے۔ عقائد بہت اہم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ فلانا کیسا آدمی؟ ارے حضرت وہ تو بہت نیک آدمی، بہت نیک آدمی۔ کہا کہ اچھا کتنا؟ کہا وہ برائی کو تو جانتا ہی نہیں۔ کہا کہ سب تو بہت غلط ہے۔ کیوں غلط؟ کہا جب برائی کو جانتا ہی نہیں وہ تو کچھ بھی کرتا رہے گا۔ ہم تو سمجھے کہ بہت تعریف کی ہوگی حضرت عمر، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی دیکھتے فرمایا کہ بہت ہی نیک ہے، وہ برائی کو جانتا ہی نہیں تو پھر وہ برائی سے بچے گا کیسے؟ یہ ہے ان لوگوں کی فراست، ان کی دانائی۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہی ہے کہ ہمارے معاشرے، ہم لوگ جہاں رہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ الگ الگ قسم کے عقیدے کیا یا یوں کہیے کہ کفر و شرک اور الگ الگ قسم کے لوگ ہیں۔ ہمیں اپنا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ علماء سے پوچھو، مفتیوں سے پوچھو کہ ہمارے ساتھ اس طرح بیٹھنا اٹھنا رہتا ہے، وہ اس طرح کا پرساد لا کے دیتا ہے، کھلاتا ہے، کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ علماء سے پوچھو۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کہنا دے دیا کھا لیا، نہیں۔ اگر کوئی یوں کہے کہ یار بہت اچھا آدمی ہے، جو دیتے بیچارہ کھا لیتا ہے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق ہمیں یہی کہنا پڑے گا بہت غلط ہے۔ ایک دفعہ میں نیوزی لینڈ کے اندر جمعہ کے بیان میں برتھ ڈے کے بارے میں بولا کہ غلط ہے جو برتھ ڈے مناتے۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ رواج عام ہو گیا، لوگ اپنے گھروں میں اس طرح سے کیک کاٹتے اور کہتے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوتے میرے عزیزوں تو کوڑے بٹھاتے، کیونکہ یہ غیروں کے ساتھ مشابہت، اور اس کو ہم کیا ہے، بچہ چھوٹا ہے ابھی چلنے دو، بڑا ہو گئے سنبھل جائے گا، کوئی سنبھلتا نہیں ہے، خود بھی بہ جاتا ہے، وہ ماں باپ کو بھی بہا دیتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی برتھ ڈے اس طرح منانا صحیح نہیں ہے۔ نماز کے بعد باہر نکلے، ایک صاحب حلوہ تقسیم کر رہے تھے، میرے دوست تھے، انہوں نے کھایا، مجھے کہا آپ کہیں گے؟ میں نے کہا تم نے پوچھا کہ کیوں دے رہا ہے یہ تقسیم کا؟ یہ تو ہم نے پوچھا ہی، میں نے جذباری کی ابھی جو بیان کیا، میں نے جو ابھی ممبر پہ بیٹھ کے بیان کیا ہے اسی کے بارے میں تو کہا یہ تو برتھ ڈے کا حلوہ لایا ہے۔ میرے بھائیوں سمجھو اس بات کو
کہ ہم بہت قریب ہو چکے ہیں قیامت کے. واللہ العظیم احادیث کی روشنی میں ایسا لگ رہا ہے کہ اب بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. ہم لوگ سمجھ جائیں اس بات کو کہ روایات کی روشنی میں بہت دیر نہیں ہے، جو ہونا ہے اب جلدی جلدی ہونے لگا ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا تھا کہ بہت زیادہ اموات ہوگی، فٹافٹ دیکھ رہے ہیں ہم 45 کا 40 کا جا رہا ہے، بالکل فٹافٹ جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. خیر اپنے عقائد کو صحیح فرمائے اللہ تعالیٰ. مجھے کہنے سے زیادہ آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے اور ہمارے عقائد کو درست فرماوے. این دعا من و جملہ جہاں آمین. بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.